حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر میرا بندہ میری ملاقات کو پسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو میں بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ موت تو ہر کس و ناکس کو آنی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، مگر جو شخص موت کے وقت اپنے مولا سے انعام و اکرام کی امید پر خوشی اور مسرت کے ساتھ موت کو خوش آمدید کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہاں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے برضا و رغبت ملاقات کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے گناہوں پر سزا اور جہنم کے عذاب کے یقین پر اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے گھبراتا ہے اور اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات میں رغبت نہیں رکھتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ مفہوم ایک دوسری حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو مبغوض سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو مبغوض سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، کیا اس سے موت کی کراہت و ناپسندیدگی مراد ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب اللہ کی رحمت، رضامندی اور جنت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اسے سن کر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا خواہش مند ہو کر اسے پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اور کافر کو جب اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی کی خبر ملتی ہے تو وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند اور مکروہ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند اور مکروہ گردانتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے ایمان والے کو سلامتی دیتے ہیں اور اسے رضائے الہی اور جنت کی بشارت سناتے ہیں، جبکہ کافر کو موت کے وقت لعن طعن کرتے ہیں اور اسے اللہ کی ناراضگی اور جہنم کے عذاب کی وعیدیں سناتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہی بشارتیں اور وعیدیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور موت کو پسند اور ناپسند کرنے کا سبب بن جاتی ہیں۔